اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں خبردار، تم جو ہے وہ بیوقوف ہو، تم جو ہے وہ غلط ہو، اور تمہیں اس چیز کا احساس نہیں۔ عزیز طلبہ، یہ اسی سے ملتا جلتا ٹاپک ہے۔ جو دھوکہ دیتے ہیں، جو فسادی ہیں، ان کے حوالے سے اگلے بندوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو جب دعوت اسلام دی جاتی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، فرما بردار ہو جاؤ، سرنڈر کر جاؤ، اللہ کو ایک آقا مان لو، وحدہ لا شریک کا اقرار کر لو، اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی اور رسول تسلیم کر لو، اور جملہ احکامات دین کے مان لو۔ اب وہ اتنے سرکش ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندے جو ہیں نا نماز پڑھ کے گئے ہیں، دوبارہ پڑھ رہے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ ادھر منہ کر جو، ادھر منہ کر جاتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے رمضان آ گیا روزے رکھ لو، وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے جو کمائی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دو، وہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو جو کچھ کہا جاتا ہے وہ آمین کر کے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ اب یہ جو کام ہے نا، یہ جو کام بظاہر بڑے عجیب سے لگتے ہیں، نماز پہ نماز پڑھنا، روزے پہ روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، پیسے خرچ کر کے حج کرنا، وہ ایک عام بندہ نا جس کو اسلام کا پتہ نہیں، وہ کہے گا یار یہ کملے لوگ ہیں، بھاگے پھرتے ہیں، زندگی ملی ہے اس میں کچھ کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، یہ جو ہے نا اس سلسلے میں پڑے ہوئے۔ تو اس وقت بھی یہ اس طرح کے حرکتیں کرنے والے لوگ تھے اور ٹھٹھا کرنے والے لوگ تھے، فضول باتیں کرنے والے لوگ تھے۔ ان کو اسلام کے بارے میں آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، کتنی عظیم چیز ہے جس کے لیے بندہ اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ شہید کروانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بندہ اپنی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ وقف کر دیتا ہے۔ وہ اس چیز پہ تعجب کا اظہار کرتے کہ یہ کیسا دین ہے جس میں نا لوگ سارے کام چھوڑ کے اس کام میں پڑ گئے۔ ان کو جب دعوت دی جاتی ہے نا کہ تم ایمان لے کر آؤ، ان کے اندر پھر وہی جو ایک تکبر ٹائپ چیز، جو فضول سی بات اور تجزیہ نہیں کرتے، وہ جائزہ نہیں لیتے، وہ کہتے جی ہم بھی ایمان لاتے ہیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے جو دین ہے نا ہمارا، وہ غریبوں میں آیا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ غریبوں سے اٹھنے والا جو دین ہے نا، قیامت کے قریب اس نے سمٹ کے دوبارہ غریبوں کے پاس چلے جانا ہے۔ پتہ آپ کو، ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس بڑی دولت ہونی چاہیے، ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، تو یہ جو دین ہے یہ سمٹ کے دوبارہ غریبوں کے پاس جانا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سب سے بڑے بیوقوف تم خود ہو جو حقیقت کا جائزہ نہیں لیتے۔ تمہارے سامنے بندہ مرتا ہے، وہ مٹی بن جاتا ہے، وہ زیرو پہ ہو جاتا ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تمہارے سامنے زلزلے آتے ہیں، تمہارے سامنے تباہیاں آتی ہیں، تمہارے سامنے نقصانات ہوتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کہتا ہے تمہیں شعور نہیں ہو رہا کہ یہ دن کا آنا جانا، سورج کا نکلنا اور چاند کا نکلنا، ستارے ٹمٹماتے ہیں، سارا ماحول بنایا ہوا ہے، یہ ماحول ختم نہیں نا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت رکھی ہے،
سورج کی موت بھی ہے، چاند کی موت بھی ہے، پورے نظام کی موت ہے، یہ آپ کو پتا ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی ایج ہے۔ اس لیے سورج جو ہے نا، سورج جو ہی غروب ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے اذن لیتا ہے کہ یا اللہ اگر اجازت ہو تو میں دوبارہ ورکنگ پہ آؤں، اور ایک وقت آنا ہے سورج کو اجازت نہیں ملنی۔ کائنات میں جو چیزیں اللہ نے بنا دی ہیں نا، حتیٰ کہ 7 جو آسمان بنائے ہیں نا، یہ بھی لپیٹ دیے جائیں گے۔ کتنے موٹے؟ 500 جو ہے برس کی مسافت کی موٹائی ہے ایک آسمان کی، پھر اس کے اندر جو خلا ہے 500 برس کی مسافت کا خلا ہے، 7 آسمان ہیں، اندازہ کریں، اور ان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ہر چیز ختم ہو جانی ہے، پتہ آپ کو؟ تو یہ چیزوں کا ان لوگوں کو ادراک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں جو نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ بیوقوف ہیں جو سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، یہ بیوقوف ہیں جو سردیوں میں لحاف کو چھوڑ کر مسجد کی طرف اندھیرے میں چل پڑتے ہیں، یہ خود بھوک لے لیتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے وہ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ٹھٹھا کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف۔ اللہ کہتے ہیں اللہ خبردار، آگاہ ہو جو، یہ تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنے بیوقوف، وہ کتنے عقل مند۔ اس لیے عزیز طلبہ، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کریں۔ 2 طرح کا عزیز طلبہ انکار ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، 2 طرح کی جو ہے نا ریفیوزل ہوتی ہے۔ ایک ریفیوزل ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے عزیز طلبہ، بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہوتا نہیں، وہ کرتا نہیں ہے، زور نہیں لگاتا، ذہن کو تیار نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا۔ عزیز طلبہ وہ بھی انکاری ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اب وہ انکاری اس چیز پہ نہیں ہے کہ میں نماز کو غلط سمجھتا ہوں، وہ نماز کو صحیح سمجھ رہا ہے، نماز پنجگانہ وہ حقیقت سمجھتا ہے کہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم ہے، لیکن وہ نماز چھوڑتا ہے نا، اس کا سمجھنا کہ یہ ٹھیک ہے نماز اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کا عمل اس کے نفی ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے عزیز طلبہ، اگر اس کے مطابق ہم نہیں چلتے نا، وہ ہم جتنا مرضی کرتے رہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں اتنا نیکوکار ہوں، عزیز طلبہ اگر ایک نماز نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس کے پلے کیا رکھا بتائے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے عصر کی نماز چھوڑ دی ہے نا، اس نے اپنا گھر بار، ہر مال و متاع، اولاد، ہر سیٹ اپ کو ختم کر دیا، برباد کر دیا ایک نماز کے حوالے سے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ اثر چھوٹ گیا تو پھر کیا ہو؟ اس لیے عزیز طلبہ ان چیزوں کو غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ اسلام کے احکامات ایسے نہیں ہوا میں اڑانے چاہیے۔ وہ جی سارے نہیں پڑھتے نماز، تو سارے نہیں پڑھتے، سارے گلٹی ہیں۔ اللہ کے ہاں جو اللہ نے اپنی سنت بنائی ہے نا، جو حکم اللہ کا، وہ ویلڈ ہے، ساری دنیا اس کو ڈس اوے کرے، کوئی بات نہیں، اللہ کو کیا۔ ایک آرڈر جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اگر کوئی بندہ نہیں مانتا، انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے راہ دکھا دی ہے، کوئی کفر کرے یا شکر کرے اس کی مرضی ہے۔ تو عزیز طلبہ اس آیت میں نا یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ بیوقوف خود ہیں وہ لوگ جو اہل ایمان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کے مطابق اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا